أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى له من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8 يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام
له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما يؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما يذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. سورۃ الحاقہ قرأت ابن کثیر کے لیے انہوں نے پڑھا. ان کے دو راوی ہے بزی اور مقبل. بین السورتین دونوں راویوں کے لیے بسم اللہ ہے. مد منفصل میں دونوں راوی قصر کرتے ہیں. جیسے انہوں نے وما ادراک میں یہاں قصر کیا, یہ قصر دونوں راویوں کے لیے ہے. علیہم اور کأنہم یہاں پر میم جمع ہے. میم جمع میں دونوں راویوں کے لیے صلہ ہے. وصلاً دونوں راوی صلہ کرتے ہیں, وقفاً عاد میں صلہ کرتے ہیں. میم جمع کے بعد اگر کوئی حرف ساکن ہو یا مشدد ہو تو اس وقت بھی صلہ نہیں ہوگا. اسی طرح هل ترى لهم میم جمع ہے. ربهم فأخذهم اور حملناكم لنجعلها لكم یہ میم جمع ہے. ان کلمات میں دونوں راویوں کے لیے وصلاً صلہ ہے اور وقفاً عاد میں صلہ ہے. داعیہ ہا اذن واعیہ یہاں پر مد منفصل ہے. مد منفصل میں دونوں راویوں کے لیے قصر ہے. فوقاہم اسی طرح منکم اور اسی طرح اسلفتم ان کلمات میں میم جمع ہے. میم جمع میں دونوں راویوں کے لیے وصلاً صلہ ہے اور وقفاً عاد میں صلہ ہے. بیما اسلفتم مد منفصل ہے. مد منفصل میں دونوں راویوں کے لیے قصر ہے. ما اغنا یہاں پر بھی مد منفصل ہے. مد منفصل میں دونوں راویوں کے لیے قصر ہے. خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ اس کو اگر ملا کر پڑھیں گے تو اس میں جو ہے نا کہنے میں صلہ ہے. کہ ہائے ضمیر ہے. ہائے ضمیر کا قاعدہ یہ ہے ما قبل یا ما بعد کوئی حرف ساکن ہو تو کسی بھی قرات میں کسی بھی روایت میں صلہ نہیں ہے سوائے ابن کثیر کے ما قبل ساکن ہونے کی وجہ سے یہ صلہ کرتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے. اسی طرح یہ نا کہنے میں لا یأکلہ فلا اقسم یہاں پر دونوں جگہ مد منفصل ہے. مد منفصل میں دونوں راوی قصر کرتے ہیں. اور قلیلا ما یؤمنون قلیلا ما یذکرون یہاں پر جو ہے نا کیا نام ہے یہ جمع مذکر غائب کے صیغے استعمال ہوئے ہیں یعنی یا کے ساتھ استعمال ہوئے ہیں. اسی طرح منہ عنہ یہ کلمات ہائے ضمیر ہے. ہائے ضمیر کا ماقبل ساکن ہے. ابن کثیر کے لیے یعنی دونوں راویوں کے لیے ماقبل ساکن و تب بھی صلہ کرتے ہیں وسطاً. بات سمجھ میں آ رہی ہے. اسی طرح منکم اور ان منکم یہ دونوں جگہ یہاں پر میم جمع ہے. میم جمع میں دونوں راویوں کے لیے صلہ ہے. اور یہاں پر جو ہے نا حفظ کے اندر دیگر روایت میں میم جمع کے بعد دوسرا میم ہے تو اس میں ادغام ہے. یہاں پر ادغام ختم ہو جائے گا کیونکہ جب میم کے اندر صلہ آئے گا تو میم کا سکون ختم ہوگا. جب میم کا سکون ختم ہوگا تو ادغام بھی ختم ہو جائے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے.